آپ کو بتائیں کہ سانحہ احمد پور شرقیہ میں جاں بحق 125 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ہزاروں افراد نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی، جبکہ سانحہ میں جاں بحق افراد کی تدفین اس وقت جاری ہے. آپ کے سامنے یہ مناظر بھی اسکرین پر موجود ہیں. اجتماعی قبور بنائی گئی ہیں ان 125 افراد کی، اور اس وقت ان کی تدفین کا مرحلہ جاری ہے. یہاں پر ریسکیو اور دیگر اداروں کے اہلکار ہیں جو کہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. ساتھ میں جو وہاں پر مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. شریف جویا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے. شریف جویا، کیا بتائیں گے، تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے، کب تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا؟ جی، تدفین کا عمل جاری ہے. یہ ایک گھنٹے سے زائد وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ 125 جو میتیں ہیں ان کو قبروں میں اتارا جانا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال کے اس کو مکمل کیا جائے گا. اس وقت یہاں پر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو سماجی ادارے ہیں ان کے افراد یہاں پر موجود ہیں، جبکہ اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے، کیونکہ میتوں کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اب قبروں میں اتارا جا رہا ہے. مجموعی طور پر 30 جو قبریں ہیں وہ ایک لائن میں بنائی گئی ہیں، 5 لائنیں بنائی گئی ہیں. 150 قبریں اجتماعی بنائی گئی تھیں، کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مزید جو اموات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے 150 افراد کے لیے جو ہے وہ میتیں بنائی گئی، جبکہ 125 افراد کی اب نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اب تدفین کا عمل جاری ہے. شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جبکہ اس ایریے کو جو کہ مسجد کے قریب بستی نذیر آباد کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر جمع ہونے سے دور رکھا جا رہا ہے تاکہ جو تدفین کا عمل ہے وہ بغیر کسی خلل کے جو ہے وہ جاری رہ سکے. اس وقت سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات ہیں، انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، جبکہ سیاسی، سماجی اور مذہبی جو جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. اور یہاں پر لوگوں کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے جو افراد جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے افراد کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کی جا رہی ہے اور ان کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ حکومت، انتظامیہ اور تمام علاقے کے افراد ان کے ساتھ ہیں. جی شریف جو ہے یہ بتائے گا، کیونکہ یہ تمام افراد تھے، ان کی شناخت ناممکن تھی، اسی وجہ سے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے تھے، لیکن جو نتائج ہیں ڈی این اے کے وہ اب تک نہیں آئے ہیں. بغیر شناخت کے ان کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے. جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، ان کے اپنے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی، وہ تو بہت زیادہ منتظر ہیں. وہ تو اپنے جو پیارے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی میتیں وہ گھر لے جائیں اور وہاں پر جو ایک روایتی ایک طریقہ ہے اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین کا عمل لایا جا سکے. لیکن انتظامیہ کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ ابھی چونکہ شناخت نہیں ہو سک رہی ہے، جتنے بھی 125 افراد تھے ان کی شناخت ناممکن تھی، تو اس حوالے سے ڈی این اے سیمپلز بھی لیے گئے. 117 جو افراد ہیں ان کے سیمپلز لیے گئے ہیں. 86 یہ مجموعی طور پر خاندان بنتے ہیں جن کے ڈی این اے سیمپل لیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے مزید ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ لاہور روانہ کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق 1 ہفتے سے 10 دن کے درمیان جو ہے اس کا ٹائم لگتا ہے، اور چونکہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کو مزید رکھا جا سکے، کیونکہ جو بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل ہے وہاں پر بھی اتنے انتظامات نہیں تھے کہ 125 افراد کی جو میتیں ہیں ان کو 10 دن کے لیے رکھا جا سکے. اس لیے انتظامیہ نے مقامی افراد کی مشاورت کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ اس بات پر قائل کیا کہ ان کے ڈی این اے سیمپلز لیے جائیں اور امانتاً جو یہ 125 افراد کی میتیں ہیں ان کو امانتاً دفنا دیا جائے اور ان کے اوپر ٹیگ لگا دیا جائے، تاکہ جیسی ڈی این اے رپورٹس آئیں گی تو اس کے بعد ان کے جو ورثہ ہیں ان کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ کے پیارے کی یہ قبر ہے، اس کے اوپر پھر کتبہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اس وقت جتنے بھی مراحل تھے نماز جنازہ سے لے کے تدفین کے تمام مراحل انتظامیہ کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں. کمشنر بہاولپور اور ڈی سی جو بہاولپور ہے وہ ان سارے مراحل کی خود نگرانی کریں، جبکہ ڈی پی او اور آر پی او سیکیورٹی کے معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں تاکہ اس علاقے میں غیر متعلقہ افراد کا اب نہ آنا جانا نہ ہو، ایک ٹریفک کا خلل پیدا نہ ہو سکے، تاکہ جو 125 افراد کی جو تدفین ہے یہ اس کا عمل خوش اسلوبی سے طے پا سکے. جی ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر جو علاقہ ہے اس کے محل وقوع کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ جو لوگ نہیں جانتے علاقے کے بارے میں وہ اس سے آگاہ رہیں، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ یہاں پہ جن کی تدفین ہوئی ہے ان کے لواحقین کیا اسی آس پاس کے علاقے کے رہائشی ہیں یا اس علاقے سے ہٹ کر کہیں تدفین ہو رہی ہے؟ جی، یہ جو احمد پور شرقیہ کا علاقہ ہے بستی رمضان والا، اس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اب جو تدفین کا جو عمل ہے یہ نذیر آباد کا علاقہ ہے وہاں پر کیا جا رہا ہے اور یہ جائے حادثہ سے بالکل قریب بتایا جا رہا ہے. اور چونکہ جو افراد اس حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے وہ بھی انہیں قریبی بستیوں کو رہنے والے ہیں، تو پھر ایک درمیان میں ایک جگہ جو ہے منتخب کی گئی تاکہ
इन मैयतों को एक जगह पर तदफीन की जा सके और उनकी नमाज जनाजा के इंतजामात भी किए जा सके। लोग जो है वो ज़ाहिरी बात है उन्होंने अब यहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर ली है, अपने प्यारों का वो आखिरी दीदार नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो खासे परेशान थे। खवातीन भी यहाँ पर आई, वो भी देखना चाहते थे क्योंकि इस हादसे में कुछ बच्चे भी जहाँ बाक हुए थे, तो इस हवाले से काफ़ी दिक्कत अमेज मनाजिर यहाँ को देखने को मिले। अहले इलाका मुंतजिर थे और अभी भी वो इंतजामिया से इस बात की अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर DNA के जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स मंगवाई जाए ताकि उनको तसल्ली हो सके। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे, चूँकि शनाख्त का अमल मुमकिन नहीं हो सका, तो वो शनाख्ती कार्ड और दीगर जो शनाख्ती दस्तावेजात हैं वो लेकर फिरे थे कि वो अपने प्यारों को देख सके, तलाश कर सके। इंतजामिया की जानिब से एक फहरिस्त जो है वो बनाई गई जो जख्मियों की थी, उसके हवाले से तो लोग काफ़ी मुतमिन हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनके जख्मी जो अफराद हैं वो कहाँ कहाँ हैं। लेकिन जो जहाँ बक होने वाले अफराद हैं उनके जो वर्सा हैं या लवाकिन हैं वो सिर्फ इस बात से परेशान थे कि उनके पास सिर्फ इस बात की निशानी है कि वो लापता है, मतलब यहाँ उनके पास नहीं है या इस इलाके में मौजूद थे। उसी बुनियाद पर जो है वो उनकी अब तदफीन की गई है। जो अहले इलाका है उनके ये इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो DNA की रिपोर्ट मंगवाई जाए ताकि उनको तसल्ली हो सके और उनके जो तदफीन के बाद के जो मराइल हैं वो भी पूरे हो सके। जी। अच्छा शरीफ, ये बताएगा कि जो आसपास के जो अस्पताल थे वहां पे तो DNA टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं थी, जिसके बायस जो DNA के नमूने थे वो कहीं और भिजवाए गए हैं। अब तक देखने वालों को अपडेट कीजिएगा कि जो DNA के नमूने थे वो कहाँ भिजवाए गए थे और मजीद कितने दिन लग सकते हैं इन अफराद की शनाख्त में। एक हवाले से अगर आप अपने नाज़रीन को बताते चले कि DNA की सहूलत तो मुल्तान में भी नहीं है, ये भावलपुर और जो हमारे जनूबी पंजाब के नवाई इलाके हैं उनमें से किसी अस्पताल में भी DNA के जो सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ सकी। इंतजामिया के मुताबिक ये जो DNA सैंपल्स हैं ये एक लाहौर भिजवाए गए हैं और वहाँ पर महकमा सेहत के जो मुख्तलिफ इंतजामात किए गए हैं ताकि इनके DNA सैंपल्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स आ सकें। और जो अब इंतजामिया के मुताबिक 1 हफ्ते से 10 दिन का अमल है जिसके दौरान ये DNA की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही वो जो जहाँ बाक होने वाले अफराद हैं उनके वर्सा को उस रिपोर्ट के बारे में आगाह कर सकेंगे। मजमूई तौर पर इंतजामिया की जानिब से 10 दिन का टाइम दिया गया है कि वो उन्होंने वर्सा को दिया है कि आप 10 दिन तक इंतजार करें। उस 10 दिनों के अंदर ही जो है वो कोशिश करेंगे कि DNA की जो रिपोर्ट है वो फौरी तौर पर आ सकें और जो जहाँ बाक होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त का अमल मुमकिन हो सके। क्योंकि यहाँ पर जितने भी अफराद जो नमाज जनाजा में शिरकत जिन्होंने की और तदफीन के अमल में शरीक है वो काफी परेशान है ताकि शनाख्त उनको मालूम हो सके कि जिन लोगों की तदफीन की गई है उनकी क्या शनाख्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शरीफ जोया।